السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سردیوں کے موسم میں ہونے والی جلدی امراض کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے۔ سردیوں میں جلد خشک ہوا کے ساتھ جسم کے اندر نمی کی کمی کی وجہ سے مختلف امراض کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے جلد پر خشکی اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ جلد پر خارش اور چکناہٹ ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہونے والے جلدی امراض کا شکار ہونے والے افراد کے تجربات مختلف ہوتے ہیں۔ سردیوں میں جلد پر خشکی کا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈی ہوا جلد کی نمی کو جذب کرتی ہے۔ چند صحت مند عادات کو اپنا کر جلد کے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں ایکنی کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے جلد پر تیل کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جلد کے مسام بند ہو جاتے ہیں، جو مردہ خلیوں اور بیکٹیریا کا باعث بنتا ہے۔ خشک جلد پر کیل اور مہاسے بن جاتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے پر بھی ایکنی ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر گردن، چہرے، سینے، کندھوں، کمر اور بازوؤں پر ہوتی ہے۔ ایسے میں متاثرہ حصے کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے، خاص کر چہرے پر ہاتھ لگانے سے ایکنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلد پر کیل مہاسوں کے لیے موئسچرائزر کا استعمال جلد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایکزیما جلد پر خارش، خشکی اور چڑچڑا پن کا باعث بنتا ہے۔ یہ کونیوں، گھٹنوں، ہاتھوں اور چہرے پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا بہترین علاج خوشبو سے پاک موئسچرائزر کا استعمال ہے۔ ایسے میں ایک سے زیادہ بار نہانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ پانی کا جلد پر رہنا ایکزیما کو خراب کر سکتا ہے۔ سردیوں میں ہونٹوں کا پھٹنا عام سی بات ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے۔ ہونٹوں پر ایک باریک تہ ہوتی ہے جو خشک ہوا اور نمی کی کمی کے باعث متاثر ہوتی ہے اور ہونٹ کی خشکی اور پھٹنے کا سبب بنتی ہے۔ ایسے میں لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، ہونٹوں پر بار بار زبان کو پھیرتے ہیں، جس سے ہونٹ مزید خشک ہو جاتے ہیں اور انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ ہونٹوں پر لپ بام اور ہائیڈریشن والی مصنوعات استعمال کرنے سے درد اور جلن میں آرام ملتا ہے۔ جلد کی رنگت تبدیل ہونا، اس بیماری میں جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور خون کی نلیاں انٹھنے لگتی ہیں اور سکڑ جاتی ہیں۔ خون کی گردش کم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جلد کے مختلف حصوں تک آکسیجن نہیں پہنچ سکتی اور جلد پیلی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک سردی میں رہنے سے متاثرہ حصے کا رنگ گہرا جامنی ہو جاتا ہے اور گرم ہونے پر سرخ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں گرم کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ سردی میں زیادہ دیر رہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سویٹر، گرم موزے، سکارف اور دستانوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھنڈی ہوا سے جلد کا جلنا، سردی کی ٹھنڈی ہوائیں ونڈ برن کا سبب بنتی ہیں۔ جلد سردی میں خشک ہو جاتی ہے، جو جلد کے جلنے کا باعث بنتی ہے۔ سردی میں جلد سرخ ہو جاتی ہے تو خود کو اسے بچانے کے لیے ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں جن سے آپ کا جسم مکمل طور پر ڈھک جائے۔ اسکارف، ٹوپیاں اور کوٹ جلد کو سردی سے بچاتی ہیں۔ موسم سرما سے جلد پر خارش، موسم سرما میں ہم سب کو ہاتھ یا پیروں پر خشکی ہو جاتی ہے، جس سے نمٹنا آسان نہیں ہے، لیکن اس صورت میں اکثر لوگ گرم کمرے یا جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ گرمی جسم کے نمی کو جذب کرتی ہے اور خشکی کا باعث بنتی ہے، جو پھلکی، چڑچڑاپن اور خارش کا سبب بنتا ہے۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا جسم کی نمی کو کھینچتی ہے۔ جلد کی خشکی کو دور کرنے کے لیے موئسچرائزر کا استعمال بہتر رہے گا، جو ہماری جلد کی ہائیڈریشن کو برقرار رکھتا ہے۔ بہت زیادہ گرم جگہ پر رہنا اور دیر تک گرم کپڑوں کا پہن کر رکھنے سے بھی جسم پر خارش ہوتی ہے۔ چنبل کا ہونا، ایسے موسم میں چنبل کا ہونا عام سی بات ہے۔ جسم پر موجود ایسے خلیات ہوتے ہیں جو جلد پر دفاع کا کام کرتے ہیں۔ جب یہ متحرک ہو جاتے ہیں تو جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے اور جلد پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں۔ یہ سر، کونیوں، ہاتھ، پاؤں، گھٹنوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ سردی سے الرجی، سردی کی وجہ سے جلد سرخ ہو جاتی ہے اور جلد پر سرخ دھبے ہو جاتے ہیں۔ یہ دھبے 1 انچ تک بڑے ہوتے ہیں اور جلد پر چمک اور سرخی سی آ جاتی ہے۔ جس طرح بہت زیادہ ورزش کرنے سے اور دوڑنے سے جلد سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ الرجک موسم کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خشکی نہ صرف ہمارے بالوں کو متاثر کرتی ہے، بلکہ اس سے پلکوں اور آنکھوں کے اوپر بھی خشکی ہو جاتی ہے۔ سر کی جلد پر خشکی کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں۔ جلد خشک ہونے کی وجہ سے جلد پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔